الرحمن الرحیم. کہاں تک پہنچے تھے؟ اچھا. ومن عدل مع وصف معتبر لفظ مثنى وثلاثا وأخر وزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما. بحث غیر منصرف میں جاری تھی. پہنچ گئے عدل تک. اسباب تسعہ میں سے ایک عدل ہے. اگر یہ عدل وصف کے ساتھ مل گیا دونوں سبب کی وجہ سے اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے. عدل وصف کے ساتھ جمع ہو تو اسم کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف بن جاتا ہے. اچھا، عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل یہ ہے کہ اسم اپنے صیغے اصلی سے قیاس کے مطابق، قاعدے کے مطابق جس طرح آنا چاہیے اس سے عدول کر کے کسی اور وزن پر آ جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں. ایک عدل ہو گیا، دوسرا وصف اسم غیر منصرف ہو جائے گا. جیسے لفظ سنا ہے، مثنا ہے، ثلاث ہے، مثلث ہے. یہ سنا اور مثنا غیر منصرف ہے. کیا ہے یہاں پر؟ عدل اور وصف ہے. سنا کا معنی کیا ہے؟ سنا کا کیا معنی ہے؟ مثنا کا کیا معنی ہے؟ اچھا، یہ سنا اور مثنا میں دو سبب، ایک عدل ایک وصف. عادل کس سے ہوا؟ معدول ان. اس کا معدول ان کیا ہے؟ سنا کا اور مثنا کا. سنا کا معدول ان ثلاث. اچھا، اثنان کا ہے. اثنان دو سے عدل ہو کر سنا بن گیا ہے. دو سے عدل ہو کر مثنا بن گیا. سنا اور مثنا دونوں کا معنی ایک ہے. دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے. کیا معنی ہے؟ دو. صرف دو کا نہیں، دو کا معنی ہے. اچھا، معدول ان کیا تھا؟ اثنان معدول ان تھا. اس سے عدل ہو کر سنا استعمال ہو گیا، مثنا استعمال ہو گیا ہے. یہ بس اس میں دو وصف ہے، دو سبب ہے. ایک تو عدل ثلاثہ سن کے کیا ہے تبدیل ہو رہا ہے، ایک وصف ہے. اچھا، اس وجہ سے اسم کیا بنے گا؟ غیر منصرف بن جائے گا. صحیح ہے. اچھا، اب عدل کے لیے اوزان ہے، 6 اوزان. یہ عدل وہ صیغہ جس میں عدل واقع ہوا ہے اپنے اصلی وزن سے تبدیل ہو کر دوسرے وزن پہ استعمال ہوا ہے. اس کے لیے کچھ اوزان معین ہیں. ان اوزان میں سے کسی وزن پر آنا چاہیے تب غیر منصرف بن جائے گا. وہ اوزان کتنے ہیں؟ 6 اوزان ہیں. پہلا وزن ہے فعال. کیا؟ فعال. سنا، ثلاث، رباع. یہ فعال کے وزن پر. ٹھیک ہے. ثلاث و سنا ہو، یہ کیا ہے؟ فعال کے وزن پر ہے. ایک فعال ایک. دوسرا اچھا، دوسرا وزن کیا ہے؟ ما فعال یعنی مثنا، ما ثلاث، ما فعال کے وزن پر ہے. تیسرا وزن ہے فعال عمر. اچھا، چوتھا وزن ہے کیا؟
فعل امس، فعل کے وزن پر امس. پانچواں وزن ہے فعل، فاعل فعل دونوں پر فتح، فعلو یعنی سہارو. پانچواں وزن ہے فعال یعنی قطام. کتنے ہوئے؟ 6. ان 6 اوزان میں سے کسی ایک وزن پر آتا ہے وہ صیغہ جس میں عدل ہوا ہے. فعالو، مفعلو اور فعلو، 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 فعال. صحیح ہے. شعر دیکھیں، وَمَنْعُ عَدْلٍ مَعَ وَصْفٍ مُعْتَبَرٍ. عادل منع کرتا ہے وصف کے ساتھ. کون سا وصف؟ وصف جو معتبر ہے، اصلی ہے. وصف جو اصلی ہے، معتبر ہے، اس کے ساتھ مل کر عدل منع کرتا ہے. کہاں منع کرتا ہے؟ فی لفظ مثنى وثلاث واخر. ان الفاظ کے اندر مثنى، ثلاث و اخر میں عدل واقع کیا ہے؟ عدل ان تینوں صیغوں کو وصف کے ساتھ مل کر منع کرتا ہے منصرف ہونے سے. اتنا میں ثلاث میں اخر، یہ تینوں غیر منصرف ہے. اسباب کیا ہے؟ عدل اور وصف. اچھا، مثنى، ثلاث، اخر. اخر میں بھی عدل اور وصف ہے. اچھا، اخر، اچھا یہ اخر وصف تو ہے، ٹھیک ہے، وصف کے لیے استعمال ہوتا ہے اخر. ہاں، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ وصف کے لیے. عدل کس سے ہے؟ عدل، عدل کیا ہے؟ یعنی اس کا معدول عن کیا ہے؟ کس سے عدل ہو کر اخر آیا ہے؟ آخر ہونا چاہیے. اس میں تفضیل، اس میں تفضیل مفرد مذکر کا صیغہ آنا چاہیے تھا. کس کا صیغہ آنا چاہیے؟ اس میں تفضیل کا مفرد مذکر کا صیغہ، لیکن وہ نہیں آیا. اس کے بدلے میں عدل ہو کر اخر جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. اخر کیا ہے؟ جمع مؤنث کا صیغہ. وَوَزْنُ مَثْنَى وَثُلَاث. یہ مثنى و ثلاث کا جو وزن ہے اس کی طرح ہے كَهُمَا مِنْ وَاحِدٍ لَعَرْبَعٍ فَلْيَعْلَمَ. ایک سے لے جا کر 4 تک کا جو عدد ہے نا، عدد جو 1 سے 4 تک یعنی جتنے بھی اعداد ہیں، ان اعداد سے انہی کے وزن پر آپ کیا ہیں؟ صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو 2 کے لیے مثنى و ثلاث، 2 کے لیے. ایک کے لیے کیا؟ احاد و موحد اور ربا مربع، ثلاث مثلث، ثنا مثنى. وکل جمع. اچھا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا. ایک اسباب میں سے جمع بھی ہے. اسباب تسعہ میں سے کیا ہے؟ جمع بھی ہے. کون سا جمع سبب غیر منصرف ہے؟ وہ جمع جو مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر استعمال ہو جائے. ہر قسم کا جمع سبب غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ کون سا؟ مفاعلہ یا مفاعیل کے وزن پر جو صیغہ منتہی آتا ہے وہ سبب غیر منصرف بن جاتا ہے. اور ادھر ایک ہی سبب قائم مقام میں 2 سبب ہے. ایک ہی سبب قائم مقام میں 2 سبب ہے. یعنی گویا کہ ایک یہاں پر کیا ہے؟ سبب تکرار ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مفاعل یا مفاعل کے وزن پر جمع استعمال ہوتا ہے وہ 2 دفعہ جمع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 2 دفعہ جمع ہو گیا. 2 دفعہ 2 سبب ہو گئے. یہ سب کیا ہے؟ ایک سبب کیا ہوا؟ تکرار ہوا. 2 سبب ہو گئی. اچھا، جیسے قلب کی جمع کیا آتی ہے؟ قلب، اقلب. اقلب کی جمع اکالیب. اکالیب 2 دفعہ جمع ہو جاتا ہے.
اچھا بس 2 دفعہ جمع ہو گیا تو سبب تکرار ہو جاتا ہے. تو سبب تکرار ہو تو اچھا 2 سبب موجود ہوں گے اسم غیر منصرف. اما جس میں 2 دفعہ جمع نہیں ہے، ایک ہی دفعہ جمع ہے، وہ ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ قیاس کر کے ملحق کرتے ہوئے سب کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں. وَكُن، اچھا وَكُن کافلا، کن کافلا، یہ کن الامر کا صیغہ اسم انت مستتر ہے، خبر اس کی کافلن بعد میں آ جائے گی، کافلن خبر. بس تو ضامن بن جاؤ لجمع، جمع کے لیے، وہ جمع جو شبیہ ہے مفاعیل ہے یا شبیہ مفاعیل ہے، اس جمع کے لیے منع کا ضامن بن جاؤ. یعنی اس جمع کو غیر منصرف بنانے کا ذمہ دار آپ خود بن جاؤ. اس جمع کے ذریعے بھی اسم کو کیا کرنا؟ غیر منصرف کر دو. ختم. وَزَعْتِلَالًا مِنْهُ كَالْجَوَارِ رَفْعًا وَجَرًّا أَجْرِهِ كَسَارِ. اچھا یہ جو مفاعل یا مفاعل کے وزن پر آنے والا جمع اگر معطل ہو، کیا ہو؟ یہ جو جمع ہے نا مفاعل کے وزن پر آتا ہے، وہ اگر معطل اللام ہو، معطل اللام ہو، جس کا لام فی الحرف الا ہو. وَزَعْتِلَالًا مِنْهُ، اس جمع میں سے جو صاحب اعلال والا جمع ہے، جیسے جواری، جواری مفاعل کے وزن پر جمع ہے اور یہ کیا ہے؟ ناقص ہے نا، جواری ناقص ہے. اچھا یہ اس جمع میں سے جو کیا ہے اعلال والا جمع ہو، جیسے جواری ہے، اس کو رفع اور جر کے حالت میں جاری کرو لفظ ساری کی طرح. ساری کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ناقص. ساری، سرا یسری، اس میں فاعل کیا آئے گا؟ فاعل. سارن، ساری آخر میں یا ہے. یہ ساری کے طرح جواری کو بھی جاری کرنا ہے. صحیح ہے. ساری کی طرح جاری کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب تقدیم میں رہے گا. حالت رفعی اور جری میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیم میں رہے گا. حالت نسبی میں اعراب ظاہر ہوتا ہے. اچھا ناقص اسم فاعل کا صیغہ اگر ناقص ہو تو کیا ہے؟ ناقص میں کیا ہوتا تھا؟ اعراب نسبی و جری میں تقدیم میں رہتا تھا، رفعی اور جری میں تقدیم میں رہتا تھا، نسبی حالت میں ظاہر ہوتا. وہی یہاں پر بھی ہو جائے گا. نیچے تفصیل آتا ہے. وَلَسَرَاوِيلَ بِهَذَا الْجَمْعِ شَبَحٌ اقتضى عموم المعنى. اچھا لفظ سراویل، لفظ سراویل دیکھیں مفاعیل کی وزن کی طرح ہے، لیکن یہ جمع نہیں ہے. سراویل جمع نہیں ہے، مفرد ہے، اعجمی ہے. اچھا یہ شبیہ ہے جمع منتہی الجموع ہے، وزن میں اس جیسا ہے. لہذا یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ اسم میں کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہو جائے گا، کیونکہ شبیہ ہے. اسی وجہ سے ادھر بھی اسم غیر منصرف بنے گا شبیہ ہونے کی وجہ سے. وگرنہ یہاں پر جمع نہیں ہے، جمع نہیں ہے، شبیہ ہے وزن میں اس کی طرح. بولے سراویل، سراویل کے لیے اس جمع کے ساتھ ایک شبہ ہے، ایک شباہت ہے. یہ شباہت تقاضا کرتا ہے عموم منع کا. وَإِن بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِقَ بِهِ فَانْصِرَافُ مَنْ هُوَ يَحِقُ. اچھا
اگر کسی وقت صیغہ جمع کے ذریعے کسی کا نام رکھا گیا، ہاں صیغہ جمع کے ذریعے کسی کا نام، فرض کر لے زلفا کی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد ایک بیٹی پیدا ہو جائے، اس بیٹی کا نام رکھا مساجد، کیا نام رکھا؟ مساجد نام رکھا، مساجد جمع ہے، مسجد کی جمع ہے، ہاں مساجد نام رکھا، نام رکھا تو اب تو معنی ہے جمع میں تو استعمال نہیں ہوگا نا، مفرد کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، لیکن یہ اسم بھی غیر منصرف ہی رہے گا، منصرف نہیں ہو، غیر منصرف ہی رہے گا، صحیح ہے۔ یا جو ملحق بجمع تھا، یہ سراویل جمع تو نہیں تھا نا، شبیہ جمع ہونے کی وجہ سے یہ بھی غیر منصرف بنتا تھا، یہ ملحق بجمع تھا، اس ملحق بجمع کسی لفظ کے ذریعے کسی کا نام رکھا، سراویل زلفا کا جو بیٹا جو پیدا ہوا تھا اس کا نام رکھا سراویل، زلفا کا جو بیٹا پیدا ہو گیا ہاں سراویل رکھا، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ غیر منصرف ہی رہے گا، منصرف نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہوا ان بھی اگر اس جمع کے ذریعے نام رکھا گیا یا ملحق بجمع کے ذریعے نام رکھا گیا تو انصراف منع کا حقدار ہے، منع انصراف منع یعنی منصرف ہونے کو منع کرنا، منع کا کیا ہے؟ وہ استحقاق کر رکھتا ہے، یعنی غیر منصرف ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اچھا یہ یہاں تک دیکھیں اور آگے کیا ہوتا ہے کیا پتا۔ ومن عدل، عدل کا منع کرنا، عدل کی تعریف کیا ہے؟ وہ خروج الاسم عن صيغته الاصلیہ، عدل کا معنی یہ ہے کہ اسم خارج ہوتا ہے اپنے اصلی صیغے سے، اصلی صیغے یعنی قاعدتاً جس طرح آنا چاہیے اس سے تبدیل ہو کر دوسرے کسی وزن پر آ جاتا ہے، ٹھیک۔ اچھا یہ عدل تو منع کرے گا کس کے ساتھ مل کر؟ وصف کے ساتھ مل کر، کون سا وصف؟ جو معتبر ہے، وہ وصف جو اصلی ہے۔ اچھا کہاں پر عدل وصف کے ساتھ مل کر منع کرتا ہے؟ کہاں؟ فی لفظ سنا میں، مثنا میں، ثلاث میں، مثلث میں، یہ دو سبب ہے غیر منصرف بن جاتے ہیں اسماء، سنا میں دو سبب، مثنا میں دو سبب، ثلاث و مثلث۔ اچھا دو سبب کیا کیا ہیں؟ اول تو اذ ہما معدولان، بابا یہ دونوں کون سے دونوں؟ مثنا و ثلاث، یہ دونوں معدول ہے کس سے؟ ان اثنین، اثنین سے، کس سے معدول ہے؟ اچھا مثنا و ثلاث معدول ہے اثنین سے، یعنی مثنا معدول ہے اثنین سے، اچھا ثلاث معدول ہے ثلاثہ اور ثلاثہ سے، ایک ثلاثہ ہے نہیں، دو ثلاثہ، دو ثلاثہ سے۔ اچھا تو بس کیا ہو جائے گا اس صورت میں؟ اثنین سے عدل ہو کر مثنا، مثنا کا معنی کیا ہوگا؟ دو۔ اچھا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، کتنی بابا کتنوں سے شادی کرنی ہے؟ شادی کر لو، کہا پہلے کہا شادی کر لو نساء سے، ما طاب جو طیب ہو ان سے شادی کر لو، کتنی شادیاں خدایا، مسئلہ اب تو جوان ہو دو، مسنا، اگر اس سے بھی زیادہ اگر پیسے ہیں طاقت ہے تو طلاق، اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو اربع، پھر اگر ڈرتے ہو پیسے نہیں ہے فقیر ہے، اگر تمام کو برابر حقوق دینے کی صلاحیت نہیں ہے، کمزوری ہے، تو پھر
ایک پر اکتفا کر لو. صحیح. اگر اس سے بھی کمزور ہے اس کو بیچ کر خالی بیٹھے ہو. ہاں یہ بھی ایک صورت کیا ہے؟ صورت تو ہے جی. ہاں صحیح. دیکھیں خدا نے اول کہا دو سے شادی، ہم کی مطابق من النساء سب سے پہلے کہا کتنے مسنا دو، مسنا ثلاث تین، رباع چار. آخر میں کہتا اگر خوف ہے تو پھر ایک. لیکن ہم نے عکس کیا. خدا کا جو حکم ہے اس کا اول ایک. ڈرنے کا بھی کیا ہے؟ حد ہوتی ہے یار. تمہیں ڈرتے ہیں کہ اول ایک. بہت جری ہو اگر کیا ہے جرأت والا ہو تو وہ پھر دو. کیا ہے اب کی افراد پر کیوں تطبیق کرتے ہو؟ میں حکم شرعی بیان کرتا ہوں. خدا نے کیا کہا آیت کے اندر؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اول کہا دو تین چار. اچھا یہ مانا مثنی یعنی دو سے، ہر ایک دو سے شادی کرو. تم لوگ بہت سارے یعنی دو سے شادی کرو. مانا یعنی دو سے شادی کرنے کا مانا نہیں ہے یہاں پر. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی یعنی دو سے، تو بھی دو سے، تو بھی دو سے، تو بھی دو سے، تو بھی دو سے. پھر ثلاث یعنی کیا ہے؟ تین سے. مطلب یہ تین دو ایک مانا ہی تھا لفظ کا. اثنين وثلاث. وفي اخر، اور اخر میں بھی یہی ہے. یہ عدل اور وصف مل کر غیر منصرف ہے. یہ اخر بھی، یہ اخر کیا ہے؟ اخر اچھا اخر کیا ہے؟ جمع اخرا. اخرا کی جمع ہے، یعنی اس کی مفرد ہے. اس لفظ کی مفرد اخرا. ٹھیک. یہ اخرا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی کہ انثى آخر کا مؤنث ہے. آخر مذکر اس کا مؤنث. اخرا کی جمع اخر. جمع مؤنث کے صیغہ. اچھا اب یہ صیغہ تو سمجھ میں آ گیا یہاں تک. ہاں اخر کیا صیغہ ہے سمجھ میں آ گیا. پھر عدل کس طرح ہے یہاں پر؟ اذ هو معدول عن الاخر. خا پر فتح دے دیں. یہ معدول ہے کس سے؟ آخر سے. آخر سے معدول ہے. اچھا یہ دیکھیے گاہی آخر استعمال ہوتا. خا پر کسرہ آخر اسم فاعل کا صیغہ. یہ آخر کس کا صیغہ؟ اسم فاعل. آخر یعنی کسی شے کا آخری حصہ. آخر. آخر خا پر فتحہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ. آخر کا معنی دوسرا. ہاں آخر کا معنی کیا ہے؟ دوسرا. اچھا وہی ہدایہ میں کہا تھا نہیں، جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر. دوسرا ایک طلحہ آ گیا. دوسرا کا معنی اذ هو معدول. یہ معدول ہے. یہ اخر معدول ہے. عدل ہوا ہے آخر سے. دیکھیے مررت بنسوۃ اخر. دیکھیے اس میں دو سبب ہے. عدل بھی ہے وصف بھی ہے. اچھا عدل کس سے ہے؟ آخر سے. اس میں تفضیل کا صیغہ یہاں استعمال ہونا چاہیے. اس میں تفضیل مفرد ہے مذکر. کیوں مفرد مذکر کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس میں تفضیل جب اضافہ نہ ہو، الف لام کے ساتھ نہ ہو، تو کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ میرے خیال میں وہ پہلے والے آیت میں فکر کرتے رہتے ہو. میرے خیال میں چھوڑ دو ابھی. آ جاؤ اس میں.
غائب میں نہیں لگ جاؤ وہاں، وہ جا کر پھر کیا ہے رات کو سوچو، ادھر آ جاؤ. اس میں تفضیل جب اضافہ نہ ہو، الف لام کے ساتھ استعمال نہ ہو تو کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ مین کے ساتھ استعمال ہوگا. مین کے ساتھ استعمال ہو تو کس طرح لاتے ہیں؟ مفرد مذکر ہوتا، نہیں جمع نہیں ہوتا، مؤنث نہیں بنتا. کون سا صیغہ استعمال کرتے ہیں جب مین کے ساتھ آگے آتا ہوں؟ مفرد مذکر. اچھا، جب اضافہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے تو مین کے ساتھ استعمال ہوگا. مین ممکن ہے ظاہراً ہو، ممکن ہے تقدیر میں ہو، تو اس وقت مفرد مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہے، مررت بنسبتاً اخر. اخر کیا ہونا چاہیے؟ آخر کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو تفضیل کا صیغہ ہے، اضافہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں ہے تو مفرد مذکر کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے. لیکن یہاں مفرد مذکر کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، کیا آ گیا؟ جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، تو بس عدد ہوا. اس میں دوسرا سبب وصف بھی ہے. ہاں، وزن مسنا، مسنا کا وزن و ثلاث کا وزن کا ہما، بس یہ علم مسنا و ثلاث کی طرح فی منع الصرف لماذکر، ماذکر وجہ کی وجہ سے غیر منصرف ہونے میں 3، اچھا 1 سے لے جا کر 4 تک. من واحد لاربع فلیعلم، بس جاننا چاہیے، ہاں اس مسئلے کو جاننا چاہیے. احاد موحد، ربا مربع، 1 موحد 1 ربا 4. اللہم ارزقنا. وسمع ایضا خماس و مخمس، یہ بھی سنا گیا ہے. 5 والا عدد کے لیے بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں. خماس و مخمس 5. عشار و معشر، عشار و معشر 10. 10 جو وہ دائمی نہیں ہونے چاہیے، ہاں نصف ہونے چاہیے. وأجاز الكوفيون والزجاج قياسا، ابھی اوپر کہا کہ سنا گیا اس طرح استعمال کرنا، سماعی ہے، لیکن کوفیون و زجاج کہتے ہیں نہ، ادھر بھی قیاس سے قاعدے کے تحت اس طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ. خماس و مخمس، سداس و مصدر، صبا مصبا، سمان و مخمن، قصاع و مقفع، یہ سارے کیا ہے؟ 1 سے 10 تک. ہاں، آپ اس وزن پر عدد استعمال کر سکتے ہو، عدد استعمال کر سکتے ہو. وَكُلِّ جَمْعٍ مُتَنَاحٍ مُشْبِهٍ مَفَاعِلًا، بس آپ جمع کے لیے وہ جمع جو متناہی آخری درجے کا جمع. متناہی کون سا جمع؟ آخری درجے کا جمع، یعنی صیغہ منتہی الجموع، یعنی مطلب کیا ہے؟ آخری جمع ہے، اب اس سے اوپر اور کوئی جمع نہیں ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جمع متناہی، یعنی صیغہ منتہی الجموع. وہ جو شبیہ مفاعلہ ہے. اچھا، مفاعلہ کس طرح؟ فی کون اولہ مفتوحا، اول من پر فتح ما مفتوحا، وثالثہ الفا، تیسرا حرف الف ہونا چاہیے. میم فا، تیسرا حرف الف. مفا غیر عوض با، اچھا یہ الف ہو لیکن الف کسی حرف کے عوض نہ ہو، کسی حرف کے بدلے میں نہیں لایا گیا ہو، ایسا الف ہونا چاہیے. الف ہے زائدہ ہو، کسی کے عوض میں نہیں ہے. گاہی اوقات یہ الف عوض بن کر آتا ہے، وہ الف نہیں ہونا چاہیے. جیسے یمانی، کیا؟ یمانی کا الف اصل یمن ہے. یمن کے آخر میں یہاں نسبتی لگا دے تو گاہی اوقات اس طرح پڑھتے ہیں یمانی. یہ جو یا نسبتی میں 2 یا ہوتے ہیں، ڈبل یا ہوتا نا، ڈبل یا کیا؟ پاکستانی ڈبل یا ہے یا نہیں؟ تو ڈبل یا میں سے ایک یا کے بدلے میں الف لایا ہے درمیان میں،
آخری یا ایک یا رہ گیا ہے. یمنی گاہی پڑھتے ہیں یمانی، کس طرح پڑھتے ہیں یمانی. اچھا یہ جو الف ہے وہ یا نسبتی کے ایک یا کے بدلے میں لایا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ سبب غیر منصرف نہیں ہے. کون سا الف ہونا چاہیے پھر؟ وہ الف جو زائد ہے کسی کے بدلے میں نہیں ہوئے غیر عوض. اچھا بعدها اس الف کے بعد دو حرف اولهما مقصور. الف کے بعد دو حرف، پہلا والا حرف مقصور ہونا چاہیے. اچھا لا لعارض. اچھا یہ اول والا حرف مقصور ہونا چاہیے لیکن کسی عارضی سبب کی وجہ سے مقصور نہیں، قاعدتاً مقصور ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ قاعدتاً. اچھا وہ دوسرا کیا ہے؟ پہلا والا حرف مقصور ہونا چاہیے. گاہی عارضی کسی سبب کی وجہ سے دوسرا کیا ہے؟ پہلا والا حرف کیا ہوتا؟ مقصور ہوتا ہے. وہ صحیح نہیں ہے وہاں پر. دیکھیں ترامی باب تفاعل کا مصدر جب ناقص ہو تو کس وزن پر آتا ہے؟ ترامون ہونا چاہیے نا. ایسا کہا ترامون. اچھا لیکن ناقص ہو تو کیا ہوتا؟ ترامی ہوتا ہے. اچھا یہ کسی عارضی سبب یا کی وجہ سے کسرہ دیا ہے، اس طرح نہیں عارضی وجہ سے مقصور نہ بلکہ مقصور ہو. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لا عارض. دراہیما ومساجد. دیکھیں یہ سارے شرائط یہاں پر ہے. پہلے والا حرف مفتوح ہے، تیسرا حرف الف ہے، الف کے بعد دو حرف ہے، دونوں حرف میں سے پہلا مقصور. ومساجد او مشبہ المفاعیل یا شبیہ مفاعیل ہے. ما ذکر میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ مفاعیل کا شبیہ ہے. ما کون ما بعد الالف. یہ دیکھیں اول ادھر مفاعیل کے اندر بھی ہی ہے کہ اول مفتوح تیسرا حرف الف، لیکن تیسرا حرف الف کے بعد تین حرف ہے. اچھا ما کون ما بعد الالف، الف کے بعد ثلاثتون تین حرف ہونا چاہیے. اوسطها ساکن، تیسرا تین حرف ہو، درمیانی حرف ساکن ہو. کا مصابیح وقنادیل. اچھا بس آپ جمع، اس جمع کے لیے کیا ضامن ہے؟ منع صرف کا. اس جمع کے ذریعے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ غیر منصرف بنا دیتے اس کو. مسئلہ ختم ہو گیا. وضع اعتلالا من هذا الجمع. اس جمع میں سے جو معطل والا اعلال والا جمع، اعتلال اعلال والا یعنی جس میں اعلال کی یعنی جس کے آخر میں حرف علہ ہے. کل جواری، یہ جواری جمع ہے لیکن اعتلال ہے یعنی ناقص ہے. رفعا و جرا اجرہ. اس کو حالت رفع و جری میں جاری کر لو اس جمع کو مجرا کا ساری کی طرح. ساری کی طرح کیا ہے؟ جاری کرنا ہوگا اس جمع کو. یعنی کیا؟ کس چیز میں یہ جمع جو ناقص ہے اس کو ساری کی طرح جاری کرنی ہے؟ کس چیز میں؟ فی التنوین و حذف یا، حذف یا اور تنوین میں. تنوین ماقابل دے دیں گے، یا کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے. یہ نا ساری کو حالت رفع میں کیسے پڑھتے؟ جاءنی سارن، مررت بھی سارن. اچھا اسی طرح جواری میں بھی. اچھا جاءنی جواری، مررت بھی جاءنی جوارن، مررت بھی جوارن. ٹھیک ہے یعنی اچھا یا حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین ماقبل دے دیتے ہیں، تنوینی عوض دیتے ہیں. یہاں پر بیسا ہے. ومن فوقهم غواشن. غواشن دیکھیں حالت رفع میں رفع تقدیر میں ہے، یا کو حذف کیا ہے اور تنوین ماقبل دے دیا ہے.
والفجر وليال وہ ومن فوقهم غواش حالت رفیع کے لیے مثال ہے، والفجر ولیال حالت جری کے لیے ہے، لیال آخر سے یا حذف ہے۔ اما یہ تو حالت رفعی اور جری میں ایسا تھا، اعراب تقدیری آ جائے گا یا حذف ہو جائے گا، تنوین ما قبل نہیں ہے۔ لیال حالت جری کیسے ہوا؟ لا الہ والفجر ولیال، وہ قسم ہے جناب، فجر کی قسم اور راتوں کی قسم، پھر وہ راتیں جس میں نیند نہیں آتی ان کی قسم، کہا قسم ہے ہاں صحیح۔ وَنَصْبًا أَجْرِهِ، اور نصب میں جاری کرو اس جمع کو کدراہم، دراہم کی طرح، یعنی کیا حالت نصبی میں نصب ظاہر ہو جائے گا، پھر فتح آخری ہی، آخر میں فتح من غیر تنوین، تنوین نہیں آئے گی، تنوین یہاں پر نہیں آئے گی، حالت نصبی میں دراہم کی طرح کہیں گے، یعنی کہ رأیت جواریہ، رأیت جواریہ، پھر فتح آخری ہی من غیر تنوین نہ ہو۔ سیروا فیہا لیالیہ، سیروا فیہا لیالیہ، حالت نصبی میں ہے لیالیہ، ہاں اچھا۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا جواب بھی دے دیتا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ یہ جواری کا اعراب کیا آ گیا؟ حالت رفعی اور جری میں اعراب تقدیری یا حذف ما قبل تنوین، حالت نصبی میں نصب ظاہر ہو جائے گا، ہو جائے گا نہیں، حالت نصبی میں نصب کیا ہو جائے گا؟ لیالیہ، نصب ظاہر ہو گیا۔ اچھا کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ جو صیغہ منتهى الجموع ہے، جواری ہے، غیر منصرف ہے، غیر منصرف، غیر منصرف میں حالت جری میں کیا دیتے ہیں؟ حالت جری میں کیا آتا ہے؟ فتحہ۔ حالت جری میں علامت جر کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فتحہ آتا ہے۔ جب فتحہ آتا ہے تو فتحہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خفیف ہے۔ جب حالت نصبی میں فتحہ آتا تھا تو وہ فتحہ خفیف تھا، اس وجہ سے ظاہر کر کے لاتے ہیں، ظاہر کر کے لاتے ہیں، یعنی حالت نصبی میں فتحہ لیالیہ۔ حالت جری میں بھی فتحہ آتا ہے، وہ فتحہ بھی کیا ہے یہاں پر؟ خفیف ہے، تو بس علامت نصب یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ حالت جری میں فتحہ ظاہر ہونا چاہیے، پھر کیوں تقدیر میں لاتے ہو؟ اچھا وہ اگر غیر منصرف، اچھا منصرف ہوتا تو اس وقت حالت جری میں کسرہ آتا ہے، کسرہ ثقیل ہے، اس وجہ تقدیر میں رکھتے ہیں۔ اما یہ غیر منصرف ہے، جب غیر منصرف ہے تو حالت جری میں علامت جر فتحہ ہے اور فتحہ خفیف ہے، ظاہر ہونا چاہیے، پھر کیوں یہاں تقدیر میں آتا ہے؟ اشکال سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اشکال سمجھنا چاہیے۔ ہاں تو کہتا ہے کہ آپ تھوڑی سی کیا ہے دقت کر لیں، حالت نصبی میں جو فتحہ آتا ہے وہ فتحہ، اور حالت جری میں جو کسرہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ جو فتح آتا ہے وہ فتح، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فتح حالت نصبی میں جو ہے وہ ہلکا ہے، یہاں پر ثقیل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لاتے ہیں۔ یہی فتح اگر کسی ثقیل کی نیابت کر لے، یہ فتح کیا ہے؟ اگر کسی ثقیل چیز کی کیا ہے نیابت کر لیتا تو یہ ثقیل بن جاتا ہے، اسی وجہ سے حالت جری میں فتح ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ثقیل ہے تقدیر میں رکھیں گے۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، وَلَمْ يَظْهَرِ الْجَرُّ فِيهِ كَالنَّصْبِ وَهُوَ فَتْحَةٌ مِثْلُهُ،
کہتا ہے کہ جر اس جمع میں ظاہر نہیں ہوا، حالت جرری میں جر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، بلکہ جر کو کیا علامت جر کہاں رکھتے ہیں؟ تقدیر میں. کیا رکھا؟ جر تقدیر میں آتا ہے نا، ظاہر نہیں ہوتا. اب یہ کہہ کہ جر جمع میں نصب کی طرح ولم يظهر الجر فيه، ظاہر نہیں ہوا جر اس میں، کا نصب کی طرح. نصب ظاہر ہوتا ہے، یہ جر ظاہر نہیں ہوا، حالانکہ ظاہر ہونا چاہیے نصب کی طرح. اچھا، وَهُوَ فَتْحَةٌ مِثْلَ حالی کی کیا ہے؟ یہ جر بھی فتحے کے ذریعے دیتے ہیں نصب کی طرح. نصب کس کے ذریعے دیتے ہیں؟ فتحے کے ذریعے دیتے ہیں. ادھر جر بھی غیر منصرف ہے تو جر بھی کس کے ذریعے دیتے ہیں؟ فتحے کے ذریعے دیتے ہیں. جب فتحے کے ذریعے دیتے ہیں تو فتح کیا ہے؟ ثقیل نہیں ہے، خفیف ہے. دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر. جیسے نصب میں ظاہر ہے جر میں بھی ظاہر ہونا چاہیے. لأن اچھا کیوں ظاہر نہیں ہوا؟ پھر ثقیل نہیں ہے تو کیوں ظاہر نہیں ہوا؟ ظاہر نہ ہونے کی وجہ لأن جار وجہ متعلق لم یظہر ہے. ظاہر نہ ہونے کی وجہ یہ لأن الفتح تثقل، فتح ثقیل بنتا ہے اذا نابت عن حرکت ثقیلہ، جب یہ نیابت کرے حرکت ثقیل کی نیابت کرے تو اس صورت میں فتح بھی ثقیل بن جاتا ہے. یہاں پر جب ثقیل بنے گا تو ظاہر نہیں ہوگا. فعوملت معاملتها، بس اس فتحے کے ساتھ بھی اس حرکت ثقیلہ والا معاملہ کیا. وہ حرکت ثقیلہ جس طرح ظاہر نہیں ہوتا تھا اسی طرح یہ فتح جو اس کی نیابت کرتا یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ بات نہیں آ گئی؟ مشکل نہیں ہے. دیکھیں وَقَدْ لَا تُحْذَفُ يَاؤُهُ بَلْ تُقْلَمُ عَلِفًا، اگر فتح جو ہے ہو گیا ہے. دیکھو فتح کی اگر نیابت کرتے تو حالت جری میں ہمیں فتح ہی نہیں دینا چاہتا. حالت جری میں فتح نہیں دینا چاہتا. حالت جری میں کیا دیتے ہو؟ کثرت ثقیل ہونے کی وجہ سے ہمیں فتح دیا. اگر فتح ہی ثقیل کی نیابت کریں تو جر ہی دینا چاہیے. اچھا اچھا، غیر منصرف میں کیا تھا حالت جری میں؟ حالت جری میں ہمیں فتح ہی دیا. غیر منصرف کا حرکت کیا ہے؟ یہ بات ہے. غیر منصرف کو کیا حالت جری میں کیا دیتے ہیں؟ فتح دیتے ہیں. فتح دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ کثرت نہیں دیتے. یہ بھی غیر منصرف ہے. جب غیر منصرف ہے تو غیر منصرف میں حالت جری میں کون سا کیا ہے؟ حرکت آنا چاہیے، فتح آنا چاہیے. فتح تو آنا چاہیے لیکن ہم فتح تو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جر ثقیل ہونے کی وجہ سے یا پھر ثقیل ہونے کی وجہ سے ہم نے فتح دیتے ہیں. لیکن فتح ثقیل کی اچھا ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کہا نا فتح جب کسرے کی نیابت کرتا ہے تو یہ بھی ثقیل بن جاتا ہے. تو ہر جگہ میں ثقیل نہیں دو نا، نہیں دو بس. وہ تو ہر جگہ میں ایسا ہے، نہیں دو. جب نفسی حالت میں فتح نہ دے اور رفعی حالت میں ضمہ چاہیے، جبری حالت میں جر ہی آنا چاہیے. میں بھی کہہ رہا ہوں نا، صرف ادھر نہیں، اس جواری کے اندر نہیں بلکہ تمام غیر منصرف میں ہی ایسا ہونا چاہیے نا. جر ثقیل ہونے کی وجہ سے غیر منصرف میں جو جر ثقیل ہونے کی وجہ سے نے چینج کیا ہے. اچھا، کچھ ثقالت بھی آ جاتا ہے، کچھ ثقالت، لیکن اچھا وہ ثقالت جو خود کسرے کے اندر ہے اتنا ثقالت نہیں ہے، لیکن کچھ ثقالت پھر بھی ہے، اسی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. ہاں پھر بھی کیا ہے، وہ جب فتح کسرے والا ہے تو وہ کسرے والا ثقالت اتنے حد میں نہیں ہے. اگر اس کے ثقالت 10 کلو ہے تو یہ فتح میں بھی 10 کلو نہیں ہے ثقالت، 10 کلو والا ثقالت نہیں. پھر کتنا زیادہ 5 کلو والا ثقالت.
نحو آ گئی بات آنے آ گئی. ہاں کیا کہا میں نے صحیح. وقل لا تحذفو یا ہوگا ہی یہ یا حذف نہیں ہوتا بل تقلب الفا بلکہ یا کو قلب الف کر دیتے ہیں بعد ابدال الکسر قبلها فتحة اس یا سے پہلے والا کسرے کو فتحے میں تبدیل کرنے کے بعد. ٹھیک. فلا ينون پھر تنوین نہیں دیتے. ہاں وہاں تنوین نہیں آئے گی. کس طرح پڑھتے ہیں اوارا اوارا یہ ناقص ہے. قاعدتاً اغاری آنا چاہیے اغاری حالت جبری اغارن اغارن. لیکن کیا کیا ہم نے یا سے پہلے فتحہ دیا فتحے کے بعد یا کو قلب الف کیا اور تنوین کو حذف کر دیا تو اوارا بن گیا. ظاہر اس طرح پڑھتے ہیں. صحیح ہے. تو اوارا و مدارا اوارا و مدارا اصل اغاری و مداری آنا چاہیے. ہاں اچھا اوارا کسے کہتے ہیں باکرہ لڑکیوں کو کہتے ہیں. اللہ و مدارا کنگی کنگیوں کو کہتے ہیں جو بال جس سے کیا ہے استری کرتے ہیں. اچھا اب یہ آ جائے مسئلہ یہاں تک ہو گیا. ابھی یہ جو جوارن جوارن میں جو تنوین ہے یہ کون سی تنوین ہے؟ جوارن والے تنوین کون سی؟ اس میں اختلاف ہے. ثم التنوین فی جوارن عوض من الیاء المحذوفة.